الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے، اور مردے کو میرے حکم سے زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس کھلے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ صریح جادو ہے۔ اس آیت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے احسانات اور اپنی نعمتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو عنایت فرمائی تھیں ان کا تذکرہ کیا ہے، جو کہ کچھ ہم نے کل پڑھی۔ بقیہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت کے اس حصے میں فرماتا ہے کہ یاد کرو میرے احسان کہ جب کہ میں نے تم کو سکھائی کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں پر درمیان کا واو تفسیریہ ہے، لہذا یعنی کے مفہوم میں آئے گا، یعنی تورات کے اندر جو ہے وہ احکام تھے اور انجیل کے اندر جو ہے وہ حکمت تھی۔ پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کو کھلے معجزات بھی عطا فرمائے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ آپ مٹی کے گارے سے پرندے کی شکل کی ایک چیز بنا لیتے تھے، پھر آپ اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ مٹی کی بنائی ہوئی تصویر سچ مچ کا پرندہ ہو کر اڑ جاتی تھی۔ اور ایک معجزہ یہ تھا کہ جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے یا جو برس کے مریض ہوتے تھے ان پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ برس و مرض کا اثر چلا جاتا تھا اور کھال صحیح ہو جاتی تھی اور دیکھنا شروع کر دیتا تھا مادرزاد اندھا۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ قبروں پر جا کر مردے کو آواز دیتے تھے تو مردے زندہ ہو کر نکل آتے تھے، اور نابینا جو ہے وہ بینا ہو جاتا تھا جیسے بیان ہوا۔ ایک اور معجزہ تھا کہ جو لوگ گھروں میں کھاتے پیتے تھے یا ذخیرہ کرتے تھے آپ اس سے بھی باخبر کر دیتے تھے۔ آپ بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دیتے اور مذکورہ بالا معجزات آپ سے ظاہر ہوتے تھے، باوجود ان معجزات کے بنی اسرائیل آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو تکلیف دینے کے در پہ رہتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور بنی اسرائیل کو تکلیف پہنچانے سے باز رکھا، جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی عادت تھی کہ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر جادو کہہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی پیش آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزات کو صریح اور کھلا جادو بتا دیا۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان کو آپ علیہ السلام کا حواری کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ کا انکار کیا، کچھ نے آپ سے قدر محبت کی کہ آپ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بتا دیا اور معبود بنا لیا۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے بے اذنی فرمایا ہے، لہٰذا مٹی کے پرندے کا اڑ جانا اور نابینا اور برس والے کا اچھا ہو جانا، قبروں سے مردوں کا نکلنا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔